بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہوگا۔ آپ کا ڈنکا مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ہے، اور آپ کے علوم سے ساری دنیا آج فائدہ اٹھا رہی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قربانی کے ایسے 10 مسائل کے بارے میں کہ عام طور پر لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہیں، اور یہ سارے مسائل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد فرمودہ ہیں۔ تو چلیے ہم بغیر کسی تاخیر کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ، قربانی کے ساتھ اگر عقیقے کا حصہ لے تو جائز ہے۔ بعض لوگ یہ شبہ کرتے ہیں کہ اگر 7واں دن نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ یاد رکھو، عقیقے میں 7ویں دن کا ہونا ضروری نہیں ہے، صرف مستحب ہے۔ نمبر 2، عقیقے کے گوشت کا مصرف۔ اس کے متعلق یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ عقیقے کا مصرف بھی وہی ہے جو قربانی کا ہے۔ اگر تمام گوشت خود رکھو تو بھی کچھ حرج نہیں۔ قربانی تو نام ہے اللہ کے واسطے جان کا قربان کرنا۔ جب جانور ذبح ہو گیا وہ ادا ہو گئی، اب گوشت کا اختیار ہے۔ دوستو، یہاں میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ہو سکتا ہے کسی مسئلے کے اندر آپ پریشان ہو اور آپ کو وہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں اس کو پوچھ لیں، میں انشاءاللہ اس کا ضرور آپ کو جواب دوں گا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی طرف سے قربانی کی ہو اس کو اطلاع ضروری ہے۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے کسی عزیز کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور اس کو اطلاع نہیں ہوتی۔ اس صورت میں قربانی نہیں ہوتی، اس میں بڑی احتیاط چاہیے، اس لیے کہ اگر ایسی کوئی صورت پیش آ جائے گی کہ جس سے ایک حصے کی قربانی صحیح نہ ہو تو کسی کی بھی قربانی صحیح نہ ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی تو اراقۃ الدم یعنی خون بہانے کو کہتے ہیں، اور وہ تقسیم کے قابل نہیں۔ جیسے ایک کنواں مشترک ہو اور ایک شریک کہے کہ ہم تو اپنے کنویں میں پیشاب کریں گے، ظاہر ہے کہ سارا ہی کنواں ناپاک ہوگا۔ اسی واسطے ساجھی اگر بناؤ تو دینداروں کو بناؤ، اور اگر دیندار نہ ملے تو بہتر صورت یہ ہے کہ جس قدر شریک ہوں وہ کسی عالم کے پاس آ جائیں اور سب اپنی اپنی کہہ دیں، اور جس طرح وہ عالم فیصلہ کرے اس کے موافق عمل کرے۔ اسی طرح سمجھو کہ اگر ایک حصے میں کسی نے 2 شخص کی نیت کر لی تو اس کا حصہ تو گیا ہی تھا، اس کے ساتھ سب کا حصہ ضائع گیا۔ جیسے ایک نبی کے ساتھ انکار کرنا سب انبیاء علیہم السلام کا انکار ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے لیے میں نے بیان کیا کہ اگر ایک حصہ بھی فاسد ہو گیا تو تمام حصے فاسد ہو جائیں گے اور قربانی کسی کی درست نہ ہوگی۔ سو کسی عالم سے پورا واقعہ صاف بیان کر کے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ مجھ سے بعض لوگوں نے یہ مسائل پوچھے ہیں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کی اور کسی نے بھی ایک حصے میں گھر بھر کے لیے نیت نہ کر لی ہو، اگر کسی کی طرف سے حصہ کرو تب بھی اس کو خبر کر دو۔ اللہ کے نام کی برکت سے جانور کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ اللہ کا نام لینے سے یعنی اللہ کے نام سے ذبح کرنے سے جانور کے اندر حلت آ جاتی ہے اور وہ کھانے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اور اس سے ایک اشکال کا جواب بھی معلوم ہوتا ہے، وہ یہ کہ اہل جاہلیت یعنی کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ تمہارا مارا ہوا جانور تو حلال ہو اور اللہ کا مارا ہوا حرام، یعنی ذبیحہ جو تم کرتے ہو وہ حلال ہو اور مردار جس کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں وہ حرام۔ اس کا جواب یہاں سے نکل آیا کہ ذبیحہ جو کھانے کے قابل ہوتا ہے وہ بھی اللہ ہی کے نام کی برکت ہے، بس دونوں اللہ تعالیٰ ہی کے مارے ہوئے ہیں، ہمارا مارا ہوا نہیں، کیونکہ جان تو وہی نکالتا ہے۔ باقی یہ فرق کہ ایک حلال اور ایک حرام ایسا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، اس کی برکت سے یہاں حلت آئی، اور وہاں نہیں لیا گیا اس لیے حرام رہی۔ اور دوسرے فرق کی وجہ یہ ہے کہ ذبیحے میں دم مسفوح یعنی بہنے والا خون جو نجس یعنی ناپاک ہے نکل جاتا ہے، اور مردار میں وہ خون تمام بدن میں سما جاتا ہے۔ پس حلت دونوں باتوں کے مجموعے یعنی ذکر اسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے ذبح کرنا اور خروج دم مسفوح یعنی بہنے والا خون نکل جانے کا اثر ہے۔
چوتھا مسئلہ ہے مالداروں کو قربانی کا گوشت کھانے کے جواز کی دلیل۔ آیت ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اس میں کلو سے یہ مسئلہ مستنبط ہوتا ہے کہ مالدار کو بھی قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے پس تم کھاؤ اس قربانی میں سے اور کھلاؤ تنگ دست اور فقیر کو۔ یہ حق تعالیٰ کا بڑا انعام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم کو عطا کیا، ورنہ گزشتہ قوموں میں یہ ہوتا تھا کہ قربانی کو ایک پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، ایک آگ آتی تھی جس کی قربانی کو اس نے جلا دیا، وہ مقبول ہوتی تھی ورنہ مردود۔ پانچویں بات، قربانی کے گوشت کے متعلق ضروری ہدایت۔ قربانی کے گوشت میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ چاہیں جس کو دیں، خواہ مالدار کو خواہ فقیر کو، سب جائز ہے، مگر کسائی کو گوشت کاٹنے کی اجرت میں ہرگز گوشت نہ دیا جائے کہ یہ اجرت میں داخل ہو کر قربانی کے ثواب کو باطل کر دے گا۔ گوشت بانٹنے میں اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خرچ کے موافق نکال کر باقی فقراء اور عزیز و اقارب کو تقسیم کر دیا جائے، اور ان لوگوں کا لحاظ خصوصیت کے ساتھ زیادہ رکھنا چاہیے جو وسعت اور استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آج کل ادلا بدلی ہوتی ہے کہ جہاں سے گوشت ہمارے یہاں آیا اس کے یہاں ہم بھی پہنچا دیں گے ورنہ نہیں، غریبوں کی ضرورت اور حاجت پر نظر نہیں ہوتی، یہ تو بالکل ہی خلاف عقل ہے۔ جب ان اہل مبادلہ یعنی ادلا بدلی کرنے والوں میں ہر شخص کے یہاں قربانی ہوتی ہے تو پھر ایک دوسرے کے یہاں خواہ مخواہ ہی بھیجنا ہے۔ چھٹا مسئلہ، اہم مسئلہ، مشترک قربانی میں مشترک صدقہ جائز ہے، اور مشترک قربانی میں وزن سے برابر گوشت تقسیم کرنا ضروری ہے ورنہ سود ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس کو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ اگر کئی شخصوں کے حصے ہوں تو سب کو بغیر تقسیم کیے ہوئے یا بعض کو تقسیم کر کے اور بعض کو مشترک طور پر صدقہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ تو سن لو کہ جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ کچھ مشترک طور پر صدقہ ہو گیا اور بقیہ کو تقسیم کر لیا جائے، مگر اندازے سے بانٹنا حرام ہے۔ اگر ایک طرف کچھ زیادہ یا کم چلا گیا تو سود کا گناہ ہوگا۔ دیکھو اگر چھٹانگ بھر بھی ایک طرف زیادہ ہوا تو سود خوروں میں دونوں لکھے جائیں گے۔ ہاں اگر ایک طرف زیادہ گوشت ہو اور دوسری طرف کلے پائے ہوں تو جائز ہے کیونکہ جنس بدل گئی۔ آٹھواں مسئلہ ہے قربانی کی خال خود استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ کسی مالدار کو خود خال کا دے دینا یا اپنے کام میں لانا بغیر کسی کراہت اور قباحت کے جائز ہے، مثلا ڈول یا تھیلا وغیرہ بنوا لو، مگر ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ اگر اپنے کام میں لاؤ اور وہ چیز پرانی ہو کر فروخت ہو تو یہ دام پھر خیرات کرنے پڑیں گے۔ جیسے ڈول یا بستر بنوا لیا اور وہ پرانا ہو گیا اور اس کو فروخت کیا تو ان داموں کو خیرات کرنا ضروری ہے، اور اس کا مصرف بھی وہی ہے جو تازی خال کے داموں کا ہے کہ سید کو اور مالدار کو اس کا دینا ناجائز ہے۔ نواں اور اہم مسئلہ قربانی کے ایسے بعض مسائل جن میں غریب اور مالدار کا فرق ہے۔ یہ مسئلہ یاد کرنے کے قابل ہے جس کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ اگر مالدار یعنی صاحب نصاب قربانی کرے تو اس کے اور احکام ہیں، اور اگر غریب قربانی کرے تو اس کے اور احکام ہیں۔ اگر قربانی کرنے والا مالدار ہو تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ کوئی حصہ خریدے تو اس کو جائز ہے کہ اس کے عوض میں دوسرا بدل لے، اور اگر دوسرا حصہ خرید لیا اور پہلا بھی موجود تھا تو اس کے ذمے ایک ہی واجب ہے۔ لیکن اگر دوسرا حصہ پہلے سے کم قیمت کا ہو تو درمیانی قیمت کا صدقہ مستحب ہے۔ مثلا پہلا حصہ 300 روپے کا تھا اور دوسرا حصہ 200 روپے کا، تو مالدار کو 100 روپے صدقہ کرنا مستحب ہے، اور اگر دونوں جانوروں کو ذبح کر دے تو بہتر ہے۔ اور اگر وہ قربانی کرنے والا غریب محتاج ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے ذمے ابتداءً قربانی واجب نہیں مگر جانور خریدنے سے واجب ہو جاتی ہے، جبکہ قربانی کی نیت سے جانور خریدا ہو تو جتنے جانور یا جتنے حصے قربانی کی نیت سے خریدے گا سب کی قربانی واجب ہو جائے گی۔ البتہ اگر حصہ اپنا بدل لے تو ایک ہی حصہ واجب رہتا ہے۔ حصوں کے وجوب میں لوگ کہا کرتے ہیں کہ غریب پر زیادہ سختی ہے، حالانکہ شریعت نے کیا کیا؟ اس نے خود اپنے اوپر سختی کی کہ اول ایک جانور خریدا پھر دوسرا خرید لیا، تو شریعت نے کہاں سختی کی؟
بلکہ اس کی تو یہاں تک رعایت ہے کہ اگر غریب کا جانور مر جائے تو اس کے ذمے سے قربانی ساقط ہے، دوسرا جانور خریدنا واجب نہیں، اور اگر مالدار کا جانور مر جائے تو دوسرا خرید کر قربانی کرنی پڑے گی۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ اگر مالدار اپنے حصے کو یا جانور کو تبدیل کرے تو جائز ہے، مگر درمیانی قیمت کا صدقہ واجب ہے، اور اگر مالدار نے قربانی کی نیت سے کئی جانور خرید لیے تو اس کے ذمے ایک ہی واجب ہے، اور فقیر اگر 1 2 3 جانور خرید لے تو سب کی قربانی واجب ہے، خوب سمجھ لو۔ مگر حصہ بدلنے کی صورت نازک ہے، اگر غریب نے ایک حصہ خریدا پھر اس کو بدلنا چاہا، تو اگر یہ کیا کہ دوسرا حصہ خرید کر پھر نیت پہلے کے بیچنے کی رکھی تو اس صورت میں دونوں واجب ہو گئے۔ تو اس کو یوں کرنا چاہیے کہ دوسرا حصہ پہلے دوسرے آدمی کو خریدنے دے، اس کے بعد اپنے حصے سے بدل لے، تو غریب کو شریک قربانی کرنا مشکل ہے۔ ایک سوال یہ اور اشکال کیا جاتا ہے کہ بہشتی زیور میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر قربانی کا جانور کہیں گم ہو گیا اس لیے دوسرا خریدا، پھر وہ پہلا بھی مل گیا، اگر امیر آدمی کو ایسا اتفاق ہو تو ایک ہی جانور کی قربانی اس پر واجب ہوگی۔ یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ غریب پر دونوں جانور کا بار اور بوجھ، اور امیر پر صرف ایک جانور کا بار اور بوجھ۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس بوجھ کی وجہ خود اس غریب کا دوسرا جانور خرید کر لینا ہے۔ اگر یہ دوسرا جانور نہ خریدتا تو اس کے ذمے کچھ بھی نہ تھا، پھر اگر پہلا بھی مل جاتا تو اس کے ذمے وہی ایک رہتا کہ وہ بھی خریدنے ہی سے واجب ہوا تھا۔ سو جب اس نے دوسرا خرید لیا وہ بھی واجب ہو گیا، اور امیر آدمی پر خود شروع سے قربانی واجب ہے، وہ نہ خریدے تب بھی خریدنا واجب ہے، اور یہ واجب ایک ہے، بس خواہ یہ کتنے ہی خریدے وہ ایک ہی واجب رہے گا، اور اگر پہلا نہ ملتا تو دوسرا خریدنا واجب ہوتا، اور غریب آدمی جتنے خریدتا جائے گا سب واجب ہوتے چلے جائیں گے۔ 10واں اور آخری اہم مسئلہ یہ ہے کہ بٹائی کے جانور کی قربانی نہ کرنا چاہیے۔ ایک صورت یہ ہے کہ جانور کی ملک تو ہو جاتی ہے مگر خبیث ہوتی ہے، جیسے حصے پر جانور لیتے ہیں، مثلا بٹائی پر جانور لیتے ہیں، جس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنی گائے کا بچہ کسی دوسرے کو پالنے کے واسطے دیا اور اجرت یہ قرار دی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو اس کی قیمت لگا کر نصف نصف بانٹ لیں گے، یا تو مالک آدھی قیمت دے کر اس کو لے لے گا یا پالنے والا آدھی قیمت دے کر لے لے گا۔ یہ عقد ناجائز ہے، مگر پہلی صورت میں کہ مالک نے پالنے والے کو آدھی قیمت دے کر جانور اپنے پاس رکھا، اس جانور میں کوئی خباثت نہیں، وہ حلال اور طیب ہے، اگرچہ عقد فاسد کرنے کا گناہ ہوگا۔ اور دوسری صورت میں کہ پالنے والا جانور کو لے اور مالک کو آدھی قیمت دے، اس کی ملک خبیث ہے اور برابر خبیث رہے گی، اس لیے ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیب، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی چیز کو قبول فرماتے ہیں، اگرچہ قربانی کر دینے سے واجب ذمے سے ساقط ہو جائے گا مگر مقبول نہیں۔ دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔